السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 273۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 274۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث نمبر 275۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نماز نفل اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ حدیث نمبر 276۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آیا تو ایک چادر اپنے اوپر ڈالنے لگے، پھر جو ہی گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء و نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، جیسے آپ ان کے کاموں سے امت کو خبردار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 277۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک کالی کلوٹی باندھی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک بار اس قبیلے کی کوئی لڑکی باہر نکلی، اس پر لال فیتوں کا ایک کمربند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا یا وہ خود بخود گر گیا۔ ایک چیل ادھر سے گزری تو اس نے اسے گوشت خیال کیا اور جھپٹ کر لے گئی۔ وہ کہتی ہے کہ پورے قبیلے نے کمربند کو تلاش کیا مگر کہیں سے نہ ملا۔ انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس کھڑی ہی تھی کہ اتنے میں وہی چیل آئی، اس نے وہ کمربند پھینک دیا تو وہ ان کے بیچ آ گرا۔ میں نے کہا کہ تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب اپنا کمربند سنبھال لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھر وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کا خیمہ یا جھوپڑا مسجد میں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی اور جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی، کمربند کا دین اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں سے ہے، اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے، جب تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور کہتی ہو؟ تب اس نے مجھے اپنی داستان بیان کی۔ حدیث نمبر 278۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ کے گھر تشریف لائے تو علی رضی اللہ کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا، تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے بیچ کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ پر ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے، یہاں نہیں سوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک پہلو سے چادر گرنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 279۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھے۔ حدیث نمبر 280۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور کھمبے بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ عمر رضی اللہ نے اس میں اضافہ ضرور کیا، لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹیں، ڈالیاں اور کھمبے اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت اضافہ کیا، یعنی اس کی دیواریں تراشے ہوئے پتھروں اور چونے سے بنوائی، کھمبے بھی تراشے ہوئے پتھروں کے بنائے اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔